عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ بالکل مختصر طور پر ہم یہ سننے سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، حضور کی سیرت طیبہ ساری زندگی بھی ہم بیان کرتے رہے تو بالکل کم ہوگی، یہ عمر بھی ہم کو کم پڑ جائے گی۔ آئیے ہم جو حالات مبارکہ ذکر کر رہے تھے، اب تک ہجرت کے 5 سال تک ہم پہنچے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے جنگ احد اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کو سنا تھا۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جنگ احد کے بعد یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ یہ مدینہ منورہ میں یہود کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ یہ 3 بڑے قبیلے تھے۔ ابتدائی 2 ہجرت میں بنو قینقاع نے عرب خاتون کے ساتھ بڑی بے عزتی کا معاملہ کیا، تو لہٰذا ان کو شہر بدر کر دیا گیا، ان کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا گیا تھا بنو قینقاع کو۔ اسی طرح سے اب بنو نضیر جو کہ یہودی قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ تھا، ہمیشہ سارے یہود مسلمانوں کے خلاف رہے، حضور کو بڑی تکلیفیں پہنچائے، مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں پہنچائے۔ اب بنو نضیر کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا پلان بنا لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلایا اور اس انداز سے انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ حضور جہاں پر بیٹھیں گے تو وہاں پر وہ دیوار کے پاس اوپر ایک آدمی کو چکی کا پارٹ دے کر بٹھا دیا گیا تھا۔ جب حضور اس دیوار سے بیٹھیں گے تو اس آدمی کو حکم تھا کہ حضور پر وہ چکی کے پارٹ کو گرا کر ہلاک کر دینا، معاذ اللہ۔ تو اس طرح سے انہوں نے پوری پلاننگ کر لی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت پیش کی، حضور ان کے قبیلے گئے۔ اب جیسا ہی وہاں پر پہنچے، اللہ کا پیغام حضور تک پہنچ گیا کہ ان لوگوں نے بری نیت کے ساتھ دعوت دی ہے، یہ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ یہاں پر مت رکیے، فوری طور پر یہاں سے روانہ ہو جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ملتے ہی فوری طور پر اس قبیلے سے روانگی اختیار فرما لی، وہاں سے نکل پڑے۔ صحابہ جو حضور کے ساتھ آئے تھے، وہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی امید کے کہ حضور کہیں باہر گئے ہوں گے، یہ سمجھ رہے تھے، لیکن حضور جا کر کافی دیر ہو گئی، لیکن صحابہ بھی واپس نہیں آئے۔ ہر کوئی کشمکش میں تھا، یہودی بھی بڑے پریشان تھے کہ کیا بات ہے، یہ اچانک چلے گئے، یہ تو پوری پلاننگ سے تھے۔ بہرحال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب وہاں سے قبیلے سے واپس آتے ہیں تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر زور دیتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ 10 دن کے اندر اندر تم مدینہ طیبہ سے نکل جاؤ، اگر تم نہیں نکلو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے وہیں پر سکونت اختیار کی اور وہیں پر رکے رہے اور چاہا کہ ہم جنگ لڑیں گے۔ بہرحال اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر اس قبیلے کا محاصرہ فرما لیا، بنو نضیر کا، اور اس کے بعد وہ لوگ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے، اور اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کمبختوں کو، ان یہودیوں کو، قبیلے بنو نضیر کو شہر بدر فرما دیا، ان کو بھی نکال دیا تھا۔ اب یہ لوگ بنو نضیر کے لوگ جا کر خیبر میں وہاں پر انہوں نے جگہ اختیار کر لی، وہاں پر رہنے لگے، وہاں پر پناہ لے لی۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں۔ یہ یہودی اب مکہ مکرمہ کے لوگوں کو ورغلاتے ہیں، اکساتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کا کام تم لوگ تمام کر دو، ہم بھرپور تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس طرح سے اب یہاں سے مخبری کرنا شروع کر دی ہے، مدینہ طیبہ میں جو واقعات حالات پیش آتے مکہ مکرمہ تک خبریں پہنچاتے، اور اس طرح سے کفار کو بھی موقع ہاتھ آ گیا، کیونکہ جنگ احد میں مسلمانوں کا بڑا نقصان انہوں نے کیا تھا۔ اب وہ لوگ یہ طاق میں تھے کہ مسلمانوں کا کام ہم کو تمام
معاف کر دینا ہے۔ اب بہرحال اب ان کو ایک اچھا موقع تھا کہ دوسرے لوگ ان کو آفر دے رہے ہیں، ساتھ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں، تو اس طرح سے وہ لوگوں نے تیاری شروع کر دی، مکے کے لوگوں نے، کفار مکہ نے، اور اس طرح سے جو دشمنان اسلام تھے ان تمام کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور یہ یہود قبیلے بنو نضیر کے جو تھے وہ لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور اس طرح سے جو لوگ تھے مسلمانوں کے دشمن وہ سب کے سب مل کر قریب 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا مسلمانوں کے خلاف میں۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر ان لوگوں نے تیار کر لیا تھا۔ اب ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، خبر پہنچی کہ کفار لوگوں سے مل کر اب مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ آ رہے ہیں، ان لوگوں نے تیاریاں مکمل کر لی ہے۔ جیسا ہی حضور کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں، مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، اب ہم کیسے مقابلہ کریں، یہ تو بڑا لشکر جرار ہے۔ چنانچہ ہر کسی نے اپنی اپنی ایک رائے پیش کی، جن میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک بہترین اوپینین دیا، مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک محفوظ علاقہ منتخب کر لیں اور اطراف میں ایسے جھاڑیاں پہاڑیاں ہوں کہ اطراف سے وہ لوگ ہم پر حملہ نہ کر سکیں، اور سامنے کا جو حصہ ہوگا جہاں سے وہ آ سکتے ممکنہ جو رستہ ہوگا ہم وہاں پر بڑے بڑے گڑھے کھود دیں گے جس کو خندق کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا اور یہ مشورہ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا، ہر کسی نے تعریف فرمائی، اور اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اب کھدائی کا کام شروع ہو گیا۔ اب اس کی لمبائی کتنی تھی تو مختلف روایتیں ملتی ہیں، تو بتایا جاتا ہے ایک روایت میں 5,544 میٹر لمبا فاصلہ تھا، 5,000 کا فاصلہ تھا۔ اب 3,000 صحابہ ہیں، تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں تقسیم فرما دیا کہ آپ حضرات 10-10 گز لے کر اس کو کھودنا شروع کر دیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اس میں شامل ہو گئے، اور اس گڑھوں کی وہ خندق کی گہرائی کتنی تھی 5 گز بتلائی جاتی ہے، 5 گز وہ گہرا گڑھا تھا، کتنے لمبے میں جو ہے 5,544 لمبائی تھی، اور اس کی گہرائی 5 گز بتلائی جاتی ہے، تاکہ یہ لوگ جب حملے کے لیے آئے تو شہر کے اندر داخل نہ ہونے پائے اور یہ گڑھا ان کے سامنے رہے، اور اس طرح سے ہم ان کو روک پائیں گے۔ تو لہذا سارے صحابہ کام پر لگ گئے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب کھدوائی کا کام شروع فرماتے ہیں، اور ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ بھوکے پیاسے رہ کر فاقہ کشی کی حالت میں یہ حضرات اس بڑی خندق کا کام عمل میں لاتے ہیں، اس کو کھودنے کا کام کرتے ہیں، اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ بعض صحابہ حضور کی خدمت میں آ کر بھوک پیاس سے برداشت سے باہر ہو کر خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم سے یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے، ہم بڑے بھوکے پیاسے ہیں، اور اپنا پیٹ کے اوپر سے پردہ ہٹا کر بتاتے کہ ہم دیکھیے 2-2 دن سے بھوکے ہیں، 1-1 دن سے بھوکے ہیں۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قمیص کا پردہ اٹھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو میں کتنے دن سے بھوکا ہوں، 3 پتھر باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سارے صحابہ دیکھ کر بڑے غمزدہ ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ اب ان میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیسے معجزات عطا فرمائے، حضور جہاں جاتے ہیں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے، حضور کے ذریعے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جب حضور کی یہ حالت دیکھی، حضور بھوکے پیاسے رہ کر کھودنے کا کام کر رہے ہیں، اب آپ کی غیرت جاگ گئی، اور گھر میں جو کچھ بھی تھا آپ نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ بس ایک بکری ہے جو گھر والوں کے لیے گزر بسر کے لیے، تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بکری کو ذبح کر دیں اور فوری طور پر کھانا تیار کریں۔ گھر میں جو کچھ بھی تھا بس مختصر تھا کہ 4-5 حضرات ہی کھا سکتے تھے، اتنی مقدار میں اب کھانا تیار ہوا۔ اب حضرت
जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर की खिदमत में आते हैं और हुजूर से अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने घर में कुछ ताम का इंतजाम फरमाया है, आप चलिए हमको खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले कैसे खा सकते हैं, जबकि सारे सहाबा जो खंदक खोदने का काम कर रहे हैं, हर कोई भूखा है, बड़े प्यासे हैं, बड़े भूखे हैं, इस तरह की हालत में है। तो लिहाजा हुजूर ने सब लोगों में ऐलान फरमा दिया कि जाबिर के घर में दावत है, चलिए सब, ऐ खंदक वालों चलो, जाबिर के घर में दावत है। हजरत जाबिर परेशान हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में खाना तो बिल्कुल मुख्तसर है। तो हुजूर ने फरमाया, घर में जो चीज़ भी आप तैयार कर रहे हैं, मेरे आने तक उस हड्डी के ऊपर से ढक्कन नहीं हटाना और मेरे आने तक रोटियां पकाना शुरू न करना, मेरे आने के बाद ही अमल होना चाहिए। तो बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़ारों की तादाद में जो हज़रात वहाँ पर मौजूद थे, 3000 सहाबा, वो सब के सब हज़रात मिलकर हुजूर के साथ हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और फिर वहाँ हुजूर जब तशरीफ़ ले गए तो उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का कलाम पढ़ा और फिर उस हड्डी के अंदर आपने दम फरमाया, फूंक मारी, और फिर जो आटा गूंदा गया था उसके ऊपर आपने फूंक मारी। अब उसके बाद हुक्म फरमाया कि अब रोटियां डालना शुरू करो, और फिर उसके बाद रोटियां डालनी शुरू हो गई। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े थोड़े सहाबा को बुलाते, उनको बिठाते, अपने हाथों से हुजूर उन तमाम सहाबा को खाना परोसा करते, सर्व करते। तो इस तरह से जितने लोग थे वहाँ पर खोदने का काम कर रहे थे, बारी बारी चंद लोग आते, खाते, पेट भर कर खाते, वापस जाते। तो इस तरह से सारे लोगों को थोड़ा सा खाना, 5-6 लोगों का खाना इतने हजारों की तादाद में लोगों को काफी हो गया। सब पेट भर कर खाकर वापस हुए और घर वालों के लिए भी काफी हो गया, और जितना बना था जैसे का वैसे ही है। तो ये हुजूर की बरकत थी, ये मोजिज़ा भी ज़ाहिर हुआ वहाँ पर। तो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के साथ उस खंदक के खोदने का काम फरमाया, और फिर उसमें ये मोजिज़ा भी ज़ाहिर हुआ कि खोदने के दौरान में एक बड़ी चट्टान निकल आई। हर कोई जाकर उसको तोड़ रहा है, कोशिश कर रहा है फोड़ने की, लेकिन वो चट्टान टूटने का नाम नहीं ले रही है। हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा दिए और लेकर उसके ऊपर जोर से अल्लाह का नाम लेकर मारते हैं, तो फिर वो चट्टान टूट पड़ती है। पहले बार में एक हिस्सा टूट पड़ता है चट्टान का, और इस तरह से अल्लाह ताला हुजूर को आइंदा के जो हालात पेश आएंगे, कामयाबियां जो नसीब होगी, खुशखबरी सुनाता है कि मुल्क फारिस फतह हो जाएगा। फिर दूसरी मर्तबा अल्लाह का नाम लेकर चट्टान पे मारते हैं, तो फिर वो चट्टान का आधा हिस्सा टूट जाता है, और फिर मुल्क ईरान और वहाँ पर मुल्क शाम के जो महल्लात हैं वो मुसलमानों के झंडे तले आ जाएंगे, इस्लाम का गलबा होगा और इस्लामी हुकूमत में वो शामिल हो जाएंगे, मुसलमानों का कब्जा होगा। अल्लाह ताला बशारत दे देता है। फिर उसके बाद तीसरी मर्तबा मारते तो पूरा का पूरा वो पहाड़ जो चट्टान थी वो पूरा का पूरा टूट कर गिर जाती है, और फिर तीसरी मर्तबा में मुल्क यमन की फतह की बशारत मिलती है। तो इस तरह से आइंदा चलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीगर जो खुलफाए राशिदीन ने हुकूमतें की, खिलाफत फरमाई, तो उनके दौर खिलाफत में मुल्क यमन, मुल्क शाम, मुल्क फारिस सब के सब इस्लामी ममलकत में दाखिल हो गए। मुसलमानों की हुकूमत वहाँ पर कायम हो गई, और यहूद और नसारा कुफार की हुकूमतें का खात्मा हो चुका था। तो इस तरह से खंदक का काम खुदवाई का चलता रहा, और फिर बिल आखिर खंदक तैयार हो गई, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सहाबी को एक एक जमात के तौर पर उस खंदक के करीब में आपने तैनात फरमा दिया, ताकि वो दुश्मनों का मुकाबला करें और उनको यहाँ पर आने से और उनके हमलों को रोक के चले जाए। तो 10,000 का लश्कर कुफार का, जिनके साथ हर कोई शामिल है दुश्मन इस्लाम, तो छोटी छोटी जो भी जमातें थी दुश्मनों की, वो सब के सब मिल गए थे। तो इस तरह से इसको जंगे अहज़ाब भी कहा जाता है। 22वें पारे में हमको ये सूरत मिलती है, 21 से 22वें पारे में ये सूरत है।
سورۃ الاحزاب، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم الریح وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ تو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ کے حالات مختصر طور پر وہاں پر ذکر فرمائے اور کس طرح سے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور یہ 3000 صحابہ 10,000 کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے سورہ احزاب کے اندر۔ اور یہ جماعتیں جو ملی تھی، حزب، اس کا سنگولر فارم ہے واحد، اس کا پلورل فارم آتا ہے احزاب، جمع کا صیغہ ہے، تو اس طرح سے اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ اور غزوہ جنگ خندق اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بڑے بڑے کھودے گئے تھے جنگ کے دوران، یہ جو مدینے کے بالکل تھوڑے سے دور فاصلے پر یہ واقع ہے، یہ علاقہ جہاں پر یہ خندق کھودی گئی تھی، تو اس طرح سے اس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ تو الغرض ادھر سے اب 10,000 کا لشکر مسلمانوں پر وار پہ وار کر رہا ہے، مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو مٹانا چاہتا ہے، لیکن ان کا ایک حربہ بھی، ان کا ایک وار بھی کامیاب نہیں جاتا۔ الغرض ہوتے ہوتے ایک مہینے تک ان کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا تھا، محاصرہ کر لیا تھا۔ اب لیکن مسلمانوں نے ہرگز ہمت نہیں ہاری، مسلمانوں نے پورے عزم کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ان یہودیوں کو، ان کفار کو، مشرکین کو مدینہ طیبہ میں داخل ہونے نہیں دیا، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ اب یہاں پر یہ جنگ چل رہی ہے، مدینہ منورہ کے اندر یہ حالات پیش آئے، ایک قبیلہ جو رہ گیا تھا یہودیوں کا، بنو قریظہ، 2 قبیلوں کو تو نکال دیا گیا تھا ان کی بدماشیوں کی وجہ سے، بنو قینقاع اور جو ہے بنو نذیر کو، اب بچا تھا ایک قبیلہ بنو قریظہ جو کہ یہودیوں کا بڑا قبیلہ تھا وہ بھی۔ اب یہ لوگ اب بدبختی کرنا شروع کر دیے، وعدہ خلافی کر لیے، کیونکہ حضور جب مدینے میں آئے تھے تو ایک امن کا معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم مدینے کی زمین پر مل جل کر رہیں گے، یہاں پر رہنے والے آپس میں کوئی نہیں لڑیں گے، کوئی قبیلہ کسی سے جنگ نہیں کرے گا، نہیں لڑے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، باہر والا کوئی یہاں پر حملہ کرے گا سب مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو حضور مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد یہ معاہدہ فرمائے تھے، لیکن ان بدبختوں نے ایک ایک کر کے معاہدے کو توڑ دیا تھا۔ اب بنو قریظہ بھی عین جنگ کی حالت میں اس نے وعدہ خلافی کی، اس امن معاہدے کو توڑ دیا۔ جہاں پر خواتین کو محفوظ رکھا گیا تھا، اب وہاں پر یہودیوں کا ایک شخص حملہ کرنے کی طاق میں تھا، اور وہ خواتین اسلام کے پاس، صحابیات کے پاس وہاں پر داخل ہونے لگا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بہت بہادر تھی، اور یاد رکھ لیں کہ جو خواتین اسلام ہیں، جو صحابیات تھی، وہ بھی جنگوں میں شریک ہوتی تھی، وہ بھی بڑی بہادر تھی، جب بھی موقع نصیب ہوتا تو برابر وہ تلوار بھی استعمال کرتی، جو چیز بھی ہوتی بس وہ لوگ حملے کے ذریعے سے اپنا دفاع کیا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس یہودی کو دیکھ لیا جو وہاں پر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، تو آپ ایک لاٹھی لیتی ہے اور لے کر اس کو زور سے مارتی ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ کوشش کرتا ہے تو پھر مارتی ہے، اور تلوار لے کر اس کا سر کاٹ دیتی ہے۔ سر کاٹنے کے بعد اس کی منڈی لے کر یہودیوں کے پاس پھینک دیتی ہے، تاکہ جو ہے کسی کی اب ہمت نہ ہونے پائے عورتوں کے پاس داخل ہونے کی۔ اب یہودیوں کے اندر ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ یہاں عورتوں کے پاس بھی، مسلمان خواتین کے پاس بھی کچھ نہ کچھ مسلمان مجاہدین ہیں، اگر ہم یہاں پر جائیں گے تو پھر ہم کو بخشنے والے نہیں ہیں، لہٰذا اب کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے خواتین نے بھی اپنا دفاع کیا جنگ خندق کے دوران میں۔ اب یہاں پر ادھر جنگ چل رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام پورے تیاری کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور دفاع کر رہے ہیں، ان کو روک رہے ہیں۔ اب یہ بدبخت ایسے لوگ ہیں، وار پہ وار ایسا کر رہے ہیں کہ بتلایا جاتا ہے کہ جنگ خندق کے دوران 4 نمازیں حضور کی اور صحابہ کی قضا ہوئی تھی،
نمازیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ وہ تیر پر تیر برسا رہے ہیں۔ اگر ذرا سا موقع ہاتھ آتا تو پھر جو ہے خدا نہ خواستہ اور کچھ حالات بگڑ جاتے، تو ایسے حالات پیش آ گئے تھے جس کی وجہ سے 4 نمازیں جنگ خندق کے دوران میں قضا ہوئی تھی۔ تو بہرحال اس کے بعد حالات ایسے پیش آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوائیں چلائی، فرشتوں کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے روانہ فرمایا، اور ایسی تیز ہوائیں چلی کہ یہ لوگوں کے خیمے اکھڑ گئے، جو کفار و مشرکین تھے، جو 10,000 کا لشکر تھا، جہاں پر ٹینٹ ڈال کر وہ لوگ تھے، جو دیگیں لگا کر کھانے وغیرہ پکا کر وہ لوگ کھا رہے تھے، ہوائیں ایسی چلی اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی طرف سے، کہ وہ دیگیں الٹ گئی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت بھیجی، اور پھر اس کے بعد حالات ایسے پیش آ گئے کہ ان لوگوں کے درمیان میں پھوٹ پڑ گئی، وہ لوگ آپس میں دھکا پیر کرنے لگے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے لگ گئے، اور پھر ہوتے ہوتے حالات ایسے آ گئے کہ اب وہ وہاں سے عاجز آ گئے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے سے، اور پھر وہ اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہو گئے، واپس چلے گئے، اور مسلمانوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے، مسلمانوں پر وہ غالب نہیں آ سکے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے، اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ سورہ احزاب کی یہ آیتیں ہیں، اس میں بتلایا گیا کہ مومنین کے لیے یہ جو جنگ کا مرحلہ تھا، جنگ خندق کا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے آسانی کے ساتھ ان کو اس مرحلے سے گزار دیا، مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور مسلمانوں کو بالآخر کامیابی نصیب ہو گئی۔ تو یہ جنگ خندق یا جنگ احزاب 5 ہجری کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب اس کے بعد مسلمان اب مدینہ طیبہ میں اب اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہیں، اور جوق در جوق لوگ آتے جا رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ناگہانی ایک صورتحال یہ بھی پیش آئی تھی کہ ایک مقام سے بتلایا جاتا ہے بئر معونہ، یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے چند بدبخت لوگ وہاں سے حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور آپ ہمارے قبیلے میں کچھ حضرات کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے روانہ فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے 70 صحابہ کو، جو کہ قرآن کریم کے زیادہ حافظ تھے، ان حضرات کو حضور نے اس قبیلے میں روانہ فرمایا بئر معونہ۔ اب یہ کمبخت لوگ دھوکے سے ان کو لے گئے، 70 صحابہ کو، حفاظ کو، اور لے جا کر وہاں پر شہید کر دیے، ان کو شہید کر دیے تھے۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کو وہاں روانہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد ان بدبختوں کا کام تمام کر دیا گیا۔ تو یہ بھی 5 سے 6 ہجری 7 ہجری سے قبل کے یہ حالات ہیں۔ اسی طرح سے اب دیکھیے مسلمانوں کی غلطی کیا ہے، بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بس یہی پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی کے آگے سر جھکایا جائے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے، یہ حکم تھا۔ بس حضور تو یہی پیغام لوگوں کو دیتے تھے، اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے تھے، لیکن دیکھیے کہ کفار، مشرکین، یہودیوں کو رہا نہ گیا، ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اور ان کو یہ بات پسند نہ تھی کہ یہ اسلام پھیلتا جائے، مسلمان آگے بڑھے، کسی کو یہ چیز پسند نہ تھی۔ لہٰذا جیسا جیسا موقع ملتا، کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، یہ لوگ مسلمانوں کے اوپر جو ہے ظلم و ستم کھاتے، جنگ کرتے، اور اس طرح کے حالات حضور کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ پیش آتے تھے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی پیش آئی تھی 5 سے 7 ہجری کے درمیان میں، قبیلے بنو مستلق جو بتلایا جاتا ہے، وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے سردار نے ایک بڑی جنگ کی تیاری شروع کی تھی کہ اب وہ لوگوں کو جمع کر رہا تھا تاکہ مسلمانوں کا کام تمام کرے، مسلمانوں کو ختم کر دے۔ اب جیسا ہی حضور کو بات معلوم ہوئی، حضور نے تحقیق فرمائی تو وہ چیز صحیح ثابت ہوئی
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر وہاں پر روانہ ہوئے اور پھر ان بدبختوں کو خوب سبق سکھایا اور کئی سارے جو بدبخت لوگ تھے ان کے مارے گئے. اور اس کے بعد حالت یہ پیش آئی کہ وہاں پر جو قبیلے کی جو سردار کی جو بیٹی تھی اور دیگر جو لوگ تھے اب ان کو بندی بنا دیا گیا تھا. انہی میں سے ایک شخصیت جو سردار کی بیٹی تھی جویریہ, جو کہ اسلام نہیں لائی تھی اور باندی کے طور پر ان کو بعد میں پکڑ لیا گیا تھا اس جنگ کے بعد. تو اب حضور کی خدمت میں جب ان کو پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما دیا جویریہ کو. اور پھر حضور کے اخلاق, حضور کے کیریکٹر کو دیکھ کر وہ متاثر ہوئی اور اسلام میں داخل ہو گئی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرما لیا. تو حضور کی ایک زوج محترمہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ہے جو کہ اس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی. اب جیسا ہی اسلام قبول کر لیے اور پھر حضور کی زوجیت میں آ گئے تو اب ان کے ذریعے سے ان کا جو قبیلہ تھا, ان کے قبیلے کے جو لوگ تھے, کئی ساری تعداد میں, کافی ساری تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر ان کے لوگوں کو آزاد کر دیا گیا تھا. تو اس طرح سے حضور نے جو زیادہ شادیاں فرمائی تھی اس کی حکمت یہ تھی کہ اسلام کی تبلیغ ہو, لوگوں کے اندر اسلام پہنچنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے بلکہ آسانی کے ساتھ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. تو حضرت جویریہ کے ذریعے سے رضی اللہ عنہ, آپ کے ذریعے سے ان کے قبیلے کے کئی سارے افراد اسلام قبول کر لیے تھے. تو اس طرح یہ واقعات بھی ہم کو ملتے ہیں. الغرض اس کے بعد 7 ہجری کا واقعہ پیش آتا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ جنگ خندق کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی تھا کہ اب بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا مدینہ طیبہ میں, جنہوں نے جنگ خندق کے دوران مسلمانوں سے جو وعدہ خلافی کی, نقصان پہنچانا چاہا, تو ان کو سبق سکھانا تھا. اللہ نے حکم دے دیا تھا, حضرت جبریل آئے فرمان سنا دیے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدبختوں کو, بنو قریظہ کو سبق سکھایا اور پھر ان بدبختوں کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا. تو یہ سب کے سب لوگ وہاں سے نکل کر جنگ خیبر, جو خیبر کا مقام ہے, وہاں پر جا کر پناہ لے لیے تھے. اور ان میں سے بعض لوگ اس وقت بتلایا جاتا ہے بنو قریظہ کے لوگ, ان لوگوں نے یہ بات بھی پیش کی تھی کہ ہم مدینہ طیبہ کے جو بڑے سردار ہیں سعد بن معاذ, ان کو ہم حکم بناتے ہیں, انہوں جو فیصلہ فرمائے ہم اس پر راضی ہیں. تو لہٰذا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو کہ جنگ خندق میں بڑے زخمی ہو گئے تھے, بس فریش ہو چکے تھے, بستر مرگ پہ تھے, مرنے کی حالت میں, شہید ہونے کی حالت میں تھے. تو اب ان تک یہ بات پہنچی تو آپ نے یہ فیصلہ سنایا کہ اب تک ان یہودیوں نے مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے, بڑا نقصان پہنچایا ہے, ہمیشہ وعدہ توڑا ہے یہودیوں نے. تو لہٰذا ان کا بدبختوں کو سبق سکھانا ضروری ہے. تو لہٰذا بنو قریظہ کے لوگوں میں سے جو مرد بھی لڑنا چاہے گا ان لوگوں کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے, ان کو قتل کر دیا جائے, اور باقی کے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے پاس پیغام نازل فرمایا تھا, اے سعد تم نے ویسا ہی عمل فرمایا ہے. تو پھر بالآخر بنو قریظہ کا کام تمام کر دیا جاتا ہے, ان یہودیوں کو خوب سبق سکھایا جاتا ہے. اب اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ جو قبیلے اوس کے بڑے سردار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بھرپور تائید فرمائی تھی, مدینہ منورہ کے رہنے والے مسلمان صحابی ہیں, اسی لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے. تو اب آپ جو جنگ خندق میں زخمی ہوئے تھے بڑے شدید, تو اب بالآخر آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے. اور بتلایا جاتا ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے جنازے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں 70,000 فرشتے شرکت فرماتے ہیں. کافی ساری تعداد میں آپ کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں, جنازے میں شرکت کرتے ہیں 70,000 فرشتے. تو یہ تھے وہ صحابی حضرت سعد بن معاذ. یہ صحابہ کے اخلاق, ان کا کردار,
حضور سے ان کی محبت یہ ایسی چیزیں تھیں کہ ان کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دلائی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ یہاں پر یہ بھی سن لیجئے، جنگ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی جو شہادت واقع ہوئی، آپ کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو۔ ایک رات کے دولے تھے حضرت حنظلہ، رات میں شادی ہوئی، نکاح ہوا، بس بیوی سے آپ نے صحبت اختیار کی، اور اس کے بعد جنگ احد کی تیاری شروع ہو گئی کہ کفار بالکل اب قریب آ چکے ہیں۔ حضور نے اعلان فرما دیا تھا تو اب صحابہ پورے تیاری میں لگ گئے، اور جو جس حالت میں تھا ویسے ہی جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو بھی جب معلوم ہوا کہ حضور جنگ کی تیاری کے لیے بلا رہے ہیں، جلدی جلدی فوری طور پر آپ جس حالت میں تھے ناپاکی کی حالت میں تھے ویسے ہی نکل گئے۔ معلوم ہی نہیں تھا، ہوش بھی نہیں تھا، بس حضور بلا رہے ہیں، جانا ہے، نکل پڑے۔ اب ویسے ہی لڑتے 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 جنگ احد میں آپ کی شہادت واقع ہو گئی تھی۔ آپ کو احساس نہیں تھا کہ میں ناپاک ہوں، مجھ کو غسل کرنا ہے، یہ احساس تک نہیں تھا۔ بس آپ حضور کے حکم کو بجا لانے کی خاطر فوری طور پر نکل پڑے تھے۔ ایک رات کے دولے تھے، رات میں ہی شادی ہوئی، بس بیوی کے ساتھ رات گزارے تھے، اور پھر دوسرے دن اس کے بعد جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو بتلایا جاتا ہے کہ جب جنگ احد میں شہداء کی نعشوں کو جمع کیا جا رہا تھا، کون مسلمان شہید ہوئے سب کو ایک جگہ جمع کر رہے ہیں، تو ان میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی نعش مبارک غائب ہے، معلوم ہی نہیں کہ یہ کہاں چلے گئے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرشتے آپ کی نعش کو لے کر چلے گئے، فرشتے آپ کی نعش مبارک کو لے کر چلے گئے۔ فرشتوں نے حضرت حنظلہ کو غسل دیا، پانی نہلایا آپ کو، اور پھر اس کے بعد حضرت حنظلہ کو پھر فرشتے لے کر آئے۔ اس کے بعد ان تمام شہداء احد کو بعد میں کفن دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان حضرات کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور پھر ان کی تدفین عمل میں آئی تھی۔ تو حضرت حنظلہ کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے حضور کے حکم کی فرما برداری کی، حضور پر انہوں نے اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا۔ تو ایسا بڑا مقام اور مرتبہ صحابہ کرام کو نصیب ہوا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان حضرات کی تعریف فرمائی۔ جو سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ نے ان کو خوشخبریاں سنا دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے خوش ہو چکا، راضی ہو چکا، اور وہ اپنے رب سے راضی ہو چکے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام۔ تو اب عرص 5 سے 7 ہجری تک یہ حالات پیش آئے تھے، جنگ خندق اس میں واقع ہوئی۔ پھر اس کے بعد اب وہ وقت بھی آ گیا کہ اب مسلمانوں کو آئندہ چل کر اب کامیابیاں نصیب ہونے والی ہیں، فتح مبین نصیب ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو خواب دکھلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے، اور پھر آپ حلق فرما رہے ہیں، عمرہ ادا فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح سے حضور سمجھ گئے کہ اب یہ اللہ کی بارگاہ سے اب یہ بڑا پیغام ہے، اور اس کے بعد حضور 7 ہجری کے بعد عمرے کے لیے روانہ ہوتے ہیں 1400 صحابہ کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ ہم آئندہ کی محفل میں کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔